पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 5 एटमी धमाके करके अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना लिया। दो रोज बाद 30 मई को पाकिस्तान ने छठा एटमी धमाका करके भारत पर सबकत हासिल कर ली। पास भी अपने दिफा के लिए तमाम इम्कानात बरूए कार लाने के सिवा कोई चारा न रहा। 13 मई 1998 में भारत ने राजस्थान के मकाम पर पोखरान में 5 एटमी धमाके करके दुनिया के अमन के लिए खतरे की घंटी बजा दी तो पाकिस्तान के सामने अपनी सलामती का सवाल आ खड़ा हुआ। The United States was apparently prepared to offer some considerable incentives if Pakistan would just say no. Neither the stick of American sanctions nor the carrot of additional U.S. aid was enough to stop the nuclear test. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज पाकिस्तानी भाइयों बहनों बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज आपको यौम तकबीर यानी 28 मई के लिए मुबारकबाद देता हूँ। ये वो दिन है जिस दिन हमारी मेहनतों का मेरे रफ़्क़ा कार की मेहनतों का समर जो था वो आप सबको मिला और आप सब ने देखा। और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, 18 घंटे 20 घंटे काम करते थे और मैं तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ के बड़ी आला नौकरी वगैरह पाकिस्तान आया था। 71 के बाद जो हमारा हशर हुआ था वो मैं कभी भूल नहीं सकता था। और मैंने उस वक्त ये पेशकश की भुट्टो साहब को कि मैं एटम बम बनाने की सलाहियत रखता हूँ, मैं इंशाल्लाह बना दूँगा। तो उन्होंने फौरी मुझे तमाम सहूलतें दे दी और मुझे ये काम जो था मेरे सुपुर्द कर दिया। और हमने बहुत ही कम अरसे में माशाल्लाह 6-7 साल के अंदर ही एटम बम बना लिया, जो कि दुनिया के लिए एक मोइज़ा था। वो कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि वो मुल्क जो गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ सही नहीं बना सकता, साइकिल सही नहीं बना सकता, वो एटम बम कैसे बना सकता है। लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब हमने बनाया और मैंने दिसंबर 84 को जनरल ज़िया को लिख कर दिया, तारीख में मौजूद है वो ख़त कि जी हमने एटम बम बना लिया और हम 1 हफ़्ते के नोटिस पर उसको धमाका कर सकते हैं, तो वो बेहद खुशी। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरी पेशानी चूमी और कहा कि बस अब हिंदुओं का हम बेड़ा गर्क कर देंगे अगर उन्होंने ज़रा भी हमारे साथ बदमाशी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शुएब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ और वो है यौम तकबीर के हवाले से। यौम तकबीर नॉर्मली आप जब भी इस चीज़ का नाम लेते हैं तो हमारे माशरे में लोगों को इसका पता है कि ये क्यों मनाया जाता है। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो एटॉमिक पावर होने का ऐलान किया था और मुस्लिम वर्ल्ड की पहली एटमी ताकत जो है वो पाकिस्तान बनी थी 1998 में, 1998 में। इसको यौम तकबीर कहा क्यों जाता है? बेसिकली तकबीर जो है वो हमें सबको पता है कि वो अल्लाह अकबर से उसको हमें तशबीह देते हैं हम लोग, और अगर इंग्लिश में हम इसको कहें तो उसको द डे ऑफ ग्रेटनेस कहा जाता है। तो बेसिकली यौम तकबीर को डे ऑफ ग्रेटनेस इसलिए कहा गया या इसका नाम इसलिए रखा गया कि पाकिस्तान ने जो है वो एक बहुत बड़ा कदम उठाया था मुस्लिम दुनिया में भी, और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की गई थी कि भाई हम में भी कैपेबिलिटी है। पॉलिटिकल एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान के ऊपर, स्पेशली यूएस के हवाले से और कुछ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद हम कंसिस्टेंट रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो दिफा था वो मजबूत बनाया। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ शुरू में, और इसके बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं तो 1974 में जो है वो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया शुरू में, और हुआ ये कि फिर पाकिस्तान को रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हो चुके थे, और उसकी वजह से पाकिस्तान ने भी ये डिसाइड किया कि हमें भी जो है वो कोई ऐसा इकदाम करना चाहिए जिससे हमें जो है वो अपना सेल्फ़ डिफेंस का मौका मिल जाए। अब नॉर्मली जब हम एटॉमिक पावर की बात करते हैं पाकिस्तान में तो हमारे जहनों में जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम आता है, और हमें ये पता लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया अपनी टीम के साथ। फ़र्द वाहिद तो थे, लेकिन उनके साथ ऑब्वियसली बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो साइंटिफिक हवाले से उन्होंने बहुत सारा काम किया होगा। और हुआ ये कि जब इंडिया ने ये अनाउंस किया कि उन्होंने एटमी धमाके कर दिए, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने जो है वो उस वक्त जो लीडर थे हमारे सियासी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको एक लेटर लिखा था, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं थे उस वक्त और बाहर मुल्क से उन्होंने लेटर लिखा और ये ऑफ़र की अपनी सर्विसेज कि मैं इस टेक्नोलॉजी पे बहुत बेहतर मेरी दस्तरस हासिल है मुझे, और मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरी हेल्प करे
تو میں پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ چیز بہت پسند آئی اور انہوں نے جو ہے وہ پھر ان کو پاکستان بلایا اور ایک مطلب پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا جو ہے وہ ایک آغاز ہوا آفیشلی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک KRL لیبارٹری بھی جو ہے وہ بنائی گئی جس کے اندر جو ہے وہ دن رات محنت کی گئی، اور کرتے کرتے جو ہے وہ 1998 میں پھر ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ اب 1998 سے پہلے 28 مئی سے پہلے بیسیکلی کچھ چیزیں ایک دو تھی جو بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھی، میں اس کتاب کو بھی بتاتا چلوں۔ یہ ایک بہت اہم کتاب ہے اور بہت ریئر ہے مارکیٹ میں، یہ آج کل اویلیبل نہیں ہے یہ مارکیٹ میں کتاب، اور جیسے کہ آپ اس کا ٹائٹل پڑھ رہے ہیں کہ اف آئی ایم اساسینیٹڈ، یہ بک بھٹو صاحب نے تب لکھی تھی جب وہ جیل میں تھے، اور انہوں نے اس کتاب میں اپنی زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز لکھے، لیکن دو اسپیسیفک چیزیں تھیں جو انہوں نے اس بک میں مینشن کی، وہ یہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے پاکستان کے۔ تو جب اس بک میں ہم جاتے ہیں اور اس بک کا چیپٹر نمبر 9 جو ایکسٹرنل کرائسس کے حوالے سے پاکستان کے، اور جو چیپٹر 11 ہے فورن ہینڈ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بات کیا کہ US گورنمنٹ نے ڈائریکٹلی پاکستان کو تھریٹ کیا تھا کہ آپ اگر یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کریں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کو دنیا میں آپ کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے ان سینس، اور کہا یہ بھی گیا کہ بھٹو کو ایون مروایا گیا۔ انہوں نے اپنی اس بک پہ مینشن بھی کیا کہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ US ایمبیسڈر نے ڈائریکٹلی ان کو فیس ٹو فیس یہ بات کی کہ اگر آپ یہ وڈرا نہیں کریں گے یہ پروگرام تو ہم جو ہے وہ آپ کو مروا دیں گے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہوئیں، ایکسٹرنل تھریٹس آئے، ایران، افغانستان، انڈیا، عرب ممالک، مطلب بہت سارے ممالک ایسے تھے جو پاکستان کو انڈائریکٹلی سپورٹ تو کر رہے تھے لیکن ڈائریکٹلی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے بیچ میں انڈیا کا نام لیا، انڈیا کا نام اس لیے میں نے لے لیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ انڈیا ہمیشہ سے کہتا رہا کہ ہم جو ہے وہ ریجنل پاور بنیں گے اور جو ہے وہ ہم ہی ایک سپر پاور کے طور پہ ایمرج ہوں گے ساؤتھ ایشیا میں، اور پاکستان نے ہمیشہ سے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا۔ پاکستان نے کہا بھائی ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ میں وہ پارٹیشن والے معاملے پہ جانا نہیں چاہتا، وہ کسی اور دن ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب جب ہم 1998 میں دیکھتے ہیں، ایک ویڈیو مونٹاج بھی آپ نے میری ویڈیو کے شروع میں دیکھا ہوگا جس میں جو ہے وہ یہ تھوڑی سی ایک بریف سی ہسٹری بتائی گئی ہے کہ پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے 28 مئی 1998 کو، اور اس کے بعد یہ تھا کہ انڈیا نے کیونکہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا تو 30 مئی کو جب پاکستان کو دوبارہ سے چھٹا دھماکہ کرنا پڑ گیا تاکہ جو انڈیا کی ڈیٹرنس تھی اس کو ختم کیا جائے۔ اب جو ہمارا نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے پاکستان کا وہ یہی کہ سیلف ڈیفنس کے حوالے سے ہے اور ڈیٹرنس کے حوالے سے ہے۔ ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے یہ بات کی بھی کہ پاکستان کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ریجنل سیکیورٹی پیس کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے، اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جب اپنی نیوکلیئر ایسٹس کو، ارسنلس کو ایک اچھے پرپس کے لیے، ایک تو انرجی کے لیے استعمال کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں انڈیا سے شروع سے تھریٹ رہا ہے، کیونکہ پارٹیشن کے بعد یہی کہا جاتا تھا انڈیا میں کہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں مطلب اپنے آپ کو اسٹیبل کر پائے گا اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے اچھے معاملات بھی ہوئے، اور جو سب سے بڑی بات یہی تھی کہ ایٹمی طاقت ہم بن گئے، اور مسلم ورلڈ کی پہلی ہم لوگ ملک تھے جس نے مطلب جو ایٹمی دھماکے کیے، اور مسلمان ملکوں میں بہت زیادہ خوشی کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ اب جب ہم وے فارورڈ میں یا فیوچر میں دیکھتے ہیں تو اس ڈیٹرنس کا ہمیں فائدہ تو بہت ہوا، الحمدللہ ہماری سیکورٹی کو جو بھی خطرات تھے اس ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن میرا یہ کوشچن یہ ہے یہاں پر کہ ہمیں اس سے آگے بھی دیکھنا چاہیے۔ مطلب ہماری سیاسی جماعتیں ہمیشہ، اب آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک یہ کہتی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بنیاد ڈالی تو ہم نے اس کے بعد کیا کیا۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو مسلم لیگ نون والے ابھی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی ایٹمی دھماکے کر دیے ہم نے۔ بھائی ایٹمی دھماکے اگر کر دیے تو ہم نے اس کے بعد کیا کیا؟ یہ تو ایک چیز ہوگی نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ایشوز بھی تھے جن کو ہم نے ٹائملی ایڈریس نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بھی اور باقی معاملات میں بھی پیچھے رہ گئے۔ لاسٹ میں یہ بات کرتا چلوں کہ ہماری سوسائٹی میں ہم اپنے نیشنل ہیروز کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھتے، یا اس طرح سے ان کے ساتھ معاملات نہیں کر پاتے، چاہے وہ قائد اعظم ہو
یا ڈاکٹر AQ خان ہو. اور ایون میں نے کچھ ایسے تقریبات بھی جو ہے وہ اٹینڈ کی ہیں جہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے یہ بات کی کہ پاکستانی لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میرے ہاتھ تک چومتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جب وہ سیاست میں آئے تو لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس از سلائٹلی ڈفرینٹ فرام دس ون کہ جی آپ پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کریں. تو ہمیں اپنے ہیروز کو جو ہے وہ یاد بھی رکھنا چاہیے اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے, کیونکہ کچھ عرصے پہلے ایک ریومر جو ہے وہ یہ بھی مطلب میڈیا کے ذریعے آیا سننے کو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا, اور اس کے علاوہ سے بہت ساری نیگیٹو خبریں چلیں, تو ان کو جو ہے پھر اس کی تردید دینے پڑ گئی. وہ کلپ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی اس ویڈیو میں, آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. آپ یقیناً افواہیں سن کے پریشان ہوں گے, مجھے بھی کل سے بہت فون آ رہے ہیں, اور کچھ نمک حرام احسان فراموش اور بےغیرت لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں بری بری خبریں لگاتے ہیں کہ جی بیمار ہو گیا, اور یہ بھی لگایا کل کہ جی وہ فوت ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں, اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, حیات ہوں, اور ابھی کئی سال اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ ضرور زندہ رکھے گا. تو میں اینڈ پر پھر سے یہی بات کروں گا کہ ہمیں اپنے جو محسن ہیں, یہ جو ہیروز ہیں, ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے اور ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں فل سپورٹ دینی چاہیے. میں آپ سب کو جو ہے وہ یوم تکبیر کی مبارکباد دیتا ہوں. میری ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی دفعہ میں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. میرا وطن مجھے ہے اپنی جان سے پیارا, نظر اٹھا کے پھر جو دیکھا دوبارہ, دشمن مٹا دیں گے ہم, دشمن گرا دیں گے ہم, شاہینوں کی ہے یہ فضا. اللہ اکبر, شاہین کا ایمان ہم جان رہے ہیں, دیکھا تو نے اپنا انجام. اللہ اکبر, شاہین کا ایمان ہم جان رہے ہیں, دیکھا تو نے اپنا انجام. اونچی فضاؤں میں چرچا ہمارا, گاتی ہوائیں ہیں نغمہ ہمارا, سرحد آسماں کی بسیرا ہمارا. بازی لگا دیں گے ہم, تجھ کو دکھا دیں گے ہم, شاہینوں کی ہے یہ فضا. اللہ اکبر, شاہین کا ایمان ہم جان رہے ہیں, دیکھا تو نے اپنا انجام. اللہ اکبر, شاہین کا ایمان ہم جان رہے ہیں, دیکھا تو نے اپنا انجام. میرا وطن میرے سینے میں دھڑکے, میری اڑان بادلوں میں گرجے, چاند تارا میرا سدا یوں ہی چمکے.